السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ فاضل طب و جراحت کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بلغمی مزاج کی علامات۔ دوران خون سست ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی افعال میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، عضلات ڈھیلے اور پتلے ہوتے ہیں، جلد کی رنگت پھیکی ہوتی ہے، بالوں میں سیاہی کم ہوتی ہے، آنکھیں سیاہی مائل یا نیل گوں اور ہونٹ موٹے ہوتے ہیں۔ اس مزاج کے حامل افراد میں بلغمی امراض میں مبتلا ہونے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ امتلاء الدم کی علامات۔ امتلاء الدم کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ چہرہ سرخ اور چمکدار ہوتا ہے، نبض بھری ہوئی اور تیز ہوتی ہے، کن پٹیوں میں درد ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، رگیں خون سے ابھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں، زبان اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ فسد کے قواعد تحریر کریں۔ ارق النساء میں کون سی فسد مفید ہے؟ فسد کے قواعد: یہ مزاج بشدت بارد ہو، اس کی فسد نہ کھولی جائے۔ سرد شہروں میں بھی فسد نہ کھولی جائے۔ جس شخص کو تخمہ عارض ہو، اس کی بھی فسد نہ کھولی جائے۔ جو شخص آمادہ امراض ہو اور خون اس میں زیادہ بڑھ گیا ہو، اس کی فسد کھولی جائے۔ اوائل مرض میں فسد نہیں کھولنی چاہیے۔ خون سیاہ اور گاڑھا ہو تو نکالنا چاہیے، سفید اور پتلا ہو تو نہیں نکالنا چاہیے۔ فسد ارق النساء کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ یہ وہ ورید ہے جو ران کی بیرونی جانب سے ٹخنے تک پھیلی ہوتی ہے۔ اس کی فسد ٹخنے کے نیچے یا اس کے اوپر کی جاتی ہے، وہاں گوشت نہ ہونے کے سبب اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ مسہل سے کیا مراد ہے اور مسہل کے لیے کون سی ہدایت ہیں؟ مسہل سے متعلق ضروری ہدایات مندرجہ ذیل ہیں۔ مسہل نسخہ پلانے کے بعد پانی نہیں پلانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے مسہل کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، لیکن پیٹ میں درد اٹھ رہا ہو تو پھر نیم گرم پانی پلانے میں کوئی حرج نہیں۔ گولیوں اور سفوف کی شکل میں مسہل کے ساتھ بقدر برداشت گرم پانی پلانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ گرم پانی مسہل کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ جب تک مسہل کا عمل ختم نہ ہو، مریض کو سرد پانی نہیں پلانا چاہیے۔ پیاس کا غلبہ ہو تو تازہ پانی گھونٹ گھونٹ تھوڑی مقدار میں پلانا چاہیے۔ گرم مزاج والے مریض کو جو پیاس کے غلبے سے عاجز آ چکا ہو، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ضروری پلانا ہے۔ مسہل پلانے کے بعد مریض کو سونے سے منع کر دینا چاہیے۔ سرد ہوا اور سردی سے محفوظ جگہ پر قیام کی ہدایت کرنی چاہیے۔ مریض طاقتور ہو تو متواتر مسہل دوا دینی چاہیے، لیکن مریض کمزور ہو تو 1-2 روز کے وقفے سے مسہل دینا چاہیے۔ کمزور مریض کو طاقتور مسہل نہیں دینا چاہیے۔ سو مزاج کبد ہار کی علامات۔ پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب زردی مائل ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، بھوک کم ہوتی ہے، جلد گرم محسوس ہوتی ہے، نبض تیز چلتی ہے۔ زرورد سے کیا مراد ہے؟ زرورد یہ وہ پیسی ہوئی خشک دوا ہوتی ہے جو کہ کسی سطح پر چھڑکی جاتی ہے، مثلاً کلہ کی صورت میں زبان پر۔ کلہ بلغمی کا نسخہ: گاؤ زبان سوختہ 3 گرام، عود بلسان سوختہ 3 گرام، باریک پیس کر دن میں 2-3 بار زبان پر چھڑکیں۔ فوائد: بلغم کے سبب سے ہونے والے کلہ کو
آرام دیتا ہے، درد اور سوزش کو آرام دیتا ہے، چھالوں کو دور اور زخموں کو خشک کرتا ہے۔ مقویات کبد اور مقویات دماغ 5 ادویات لکھیں۔ مقویات کبد: کاسنی، دار چینی، ریوند، لونگ، چھڑیلا۔ مقویات دماغ: مغز، بادام، شیریں، کشنیز، استو خدوس، ہلیلہ زرد، خشخاش سفید۔